نوجوانی کے زمانے میں ارجن نے بہت سارے ڈراموں میں حصہ لیا تھا۔ وہ تجربہ اس کے کام آنے والا تھا۔ اس نے ایک دکان سے بھورے رنگ کی نکلی داڑھی، مونچھیں، سیاہ رنگ کا چشمہ اور ایک ہیٹ خریدا جو کرکٹ کے کھلاڑی پہنتے تھے، اور اب کرکٹ کا ہر شہدائی اس سے پہنے نظر آتا تھا۔ یہ حلیہ اس کے چہرے کو کافی حد تک بدل چکا تھا۔ پستول بھی اس کے پاس تھا جو اس نے ایک پل کے نیچے سے خریدا تھا۔ وہاں ہر چیز مل جاتی تھی، جیسے ہیروئن، چرس، نشہ آور انجیکشن وغیرہ۔ اس کے پاس تقریباً تمام تیاریاں منصوبے کے مطابق مکمل تھیں۔ وہ اپنی پتنی کو اس کی ماسی کے ہاں چند دنوں کے لیے بھیج دے گا۔ اس کی پتنی کی ماسی اس کے گھر سے 30 میل دور ایک کالونی میں رہتی تھی۔ وہ اس روز صبح کو لوکل ٹرین سے اس کالونی کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ پتنی کے گھر میں غیر موجودگی اس لیے بھی ضروری تھی کہ ارجن ڈاکے کی رقم گھر میں چھپانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی پتنی کو اعتماد میں لے سکتا تھا، لیکن اس میں ایک قباحت تھی کہ اس کی پتنی رکمنی ایک دیندار اور مثالی عورت تھی۔ وہ اپنی پتی کی بات سنتے ہی اس کے پیچھے پڑ جاتی اور اسے غیر قانونی حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کرتی۔ اس بات کا بھی امکان تھا کہ وہ پولیس کو اطلاع کر دیتی۔ اسے کچھ نہ بتانا بہتر ہی تھا۔ ارجن کا خیال تھا کہ پہلے وہ کار چوری ہونے کی رپورٹ درج کرائے اور پھر بعد میں بینک جائے، لیکن اسے اپنا یہ خیال تبدیل کرنا پڑا۔ ڈاکے کے وقت لازمی طور پر اسے کچھ دیر کے لیے کار بینک کے سامنے کھڑی کرنی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس دوران اگر کسی پولیس گشتی کار کا وہاں سے گزر ہوا تو اس کے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ واردات کے لیے اس نے دوپہر کے وقت کا انتخاب کیا تھا۔ اس وقت بینک بند ہونے والا ہوتا تھا۔ تھکا ہوا عملہ اپنے کاموں میں زیادہ تندہی سے مصروف ہوگا۔ لوگوں کا رش بھی اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ اس نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ دفتر میں کسی کو اس کی غیر حاضری کا خیال نہ آ سکے۔ اس نے بڑی احتیاط برتی تھی۔ دفتر سے آنے کے لیے اس نے اوپری طرف کی ایمرجنسی سیڑھیاں استعمال کی تھیں۔ اس کی جیب میں ایک چیک بھی تھا جسے اس نے طے کر کے رکھ لیا تھا۔ ارجن نے ڈاکے کے لیے ایک دور دراز بینک کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ اس کے وہاں پہچانے جانے کا امکان نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بھی ہر لحاظ سے یہ بینک اس کے لیے زیادہ سودمند تھا اور ایک بہتر انتخاب تھا۔ اس شہر میں اس کا شمار بڑے بینکوں میں کیا جاتا تھا۔ وہاں رش بھی زیادہ رہتا تھا اور لین دین لاکھوں میں ہوتا تھا، اور وہاں سے فرار ہونا بھی آسان تھا۔ ایک پارک کے نزدیک سنسان جگہ پر اس نے گاڑی پارک کی اور بڑے محتاط انداز میں گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہے تو اس نے نکلی داڑھیں مونچھیں نکالیں اور کار کے اندر لگے آئینے میں دیکھتے ہوئے انہیں گوند کے ذریعے چہرے پر چپکا لیا۔ سر پر ہیٹ رکھ کر اس نے اپنے بال چھپا لیے۔ سیاہ شیشوں کی اینک پہننے کے بعد وہ ایک بالکل مختلف شخص نظر آیا تھا۔ اس کی پتنی تو کیا، شاید اس کی ماں بھی اب اسے پہچان نہیں سکتی تھی۔ بینک کے قریب اس نے اپنی کار پارک کی اور چرمی بیگ اٹھا کر باہر نکلا۔ اس کا ریوالور جیب میں موجود تھا۔ بینک کی طرف بڑھتے ہوئے اس کا دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ اپنا ارادہ ترک کر دے اور واپس چلا جائے، لیکن واپسی کا مطلب وہ جانتا تھا کہ جو خودکشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنے حواس مجتمع کیے اور بینک میں داخل ہو گیا۔ کیشیئر کی کھڑکی کے سامنے چند لوگ قطار میں کھڑے تھے۔ وہ سب کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ابھی وہ ایک قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ دو افراد جو گہری رنگ کی نیلی وردی میں ملبوس تھے اس کے پیچھے لائن میں کھڑے ہو گئے۔ ان کی وردی اور ہاتھوں پر گریس اور تیل کے دھبے تھے، اور تیل اور پٹرول کی بو آ رہی تھی۔ ان کی گفتگو وضاحت اور چہرے مہرے سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ قریبی موٹر ورکشاپ کے مکینک ہیں۔ ان کی ظاہری وضاحت اور لباس دیکھ کر ارجن نے انہیں بھی اپنے منصوبے میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان دونوں کو اس منصوبے کا علم ہی نہیں تھا۔ ان بیچاروں کو خبر ہی نہیں تھی کہ ان پہ اچانک اور غیر متوقع امداد بجلی کی طرح گرنے والی ہے۔ اندر جو لڑکیاں اور عورتیں اسٹاف میں تھیں وہ اپنے کام نمٹانے میں تیزی سے مصروف تھیں۔ ان میں دو خاصی خوبصورت اور پرکشش تھیں۔ ان کی خوبصورتی نے اس کے آگے کھڑے مکینک کے علاوہ اور مردوں کو بھی متوجہ کیا ہوا تھا۔ ارجن نے سوچا کہ ان کا نظارہ اس کے منصوبے میں بھی معاون ثابت ہو رہا ہے۔ ارجن اب کیشیئر کی کھڑکی کے قریب پہنچ گیا تھا۔ جوں ہی اس سے اگلا فرد کھڑکی سے اپنا کیش لے کر ہٹا تو ارجن نے برقی سرعت سے آگے بڑھ کر اپنا چرمی بیگ کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے چیک کیشیئر کی طرف بڑھا دیا۔ کیشیئر نے چیک تھام لیا۔ ارجن نے دفتر میں موجود جو چیک سلپ پر کی تھی اس پر ہاتھ سے نہیں لکھا تھا بلکہ ٹائپ کیا ہوا تھا۔
ارجن نے چیک سلپ پر دوبارہ ٹائپ کی تھی، وہ یہ تھی: مسٹر کیشیئر، اگر تم زندہ رہنے کی خواہش رکھتے ہو تو نوٹوں والی ٹرے میری طرف غیر محسوس انداز سے فوراً سرکا دو اور گونگے بنے رہو۔ کیشیئر چیک کی عبارت پڑھ رہا تھا۔ اس دوران ارجن نے پستول نکال لیا۔ چیک پر ٹائپ کی ہوئی عبارت پڑھتے ہی کیشیئر کا چہرہ زرد پڑ گیا اور سفید ہوتا چلا گیا اور اس کے ہاتھ سے چیک چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے سر اٹھا کر ہونٹوں کی طرف دیکھا تو اس کے سامنے کھڑکی کے پاس کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں گرفت میں دبے ہوئے پستول کی نال اپنی طرف چانکتی ہوئی نظر آئی۔ اسے ایسا لگا تھا کہ پستول کی نال اسے فرشتے اجل کی طرح گھور رہی ہے۔ اس کے چہرے پر پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ کیشیئر نے بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا۔ بیگ کی اوٹ میں کسی کو پستول نظر نہیں آ سکتا تھا۔ ہر شخص اپنے اپنے کام میں ایسا مصروف تھا جیسے اسے سر کھنچانے کی فرصت تک نہ ہو۔ ارجن نے کیشیئر کو متذبذب دیکھ کر پستول کا سیفٹی کیچ کھینچ لیا تھا۔ وہ اس انداز میں مخاطب ہوا جیسے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے ساتھیوں کو حکم دے رہا ہو: جو بھی کوئی گڑبڑ کرے اسے بلا تامل شوٹ کر دینا، خواہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے یہ الفاظ خرگوشی میں اتنی آہستگی سے ادا کیے کہ کیشیئر کے سوا کسی اور کے کانوں تک یہ آواز نہیں پہنچ سکی۔ کیشیئر کا رہا سا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس شخص کے پیچھے کھڑے ہوئے دو آدمی بھی ڈاکو کے ساتھ ہیں۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ بینک میں کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ کیشیئر نے لرزتے ہاتھوں سے نوٹوں کی گڈیوں سے بھری ٹرے آگے بڑھا دی۔ ارجن نے پھرتی سے نوٹوں کی گڈیاں بیگ میں ڈالیں اور تیزی سے بینک کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پستول ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی وہ کھڑکی سے ہٹا، کیشیئر نے ایک دم سے شور مچا دیا: پکڑو ڈاکو، ان دونوں آدموں کو پکڑو۔ بینک میں کافی لوگ موجود تھے اور جن لوگوں نے ارجن کو کیش کھڑکی سے ہٹتے دیکھا تھا انہیں ارجن کا پستول بھی نظر آ گیا تھا۔ ہر کسی کو اپنی جان پیاری تھی۔ اسے دہشت زدہ ہو کر دیکھنے لگے تھے۔ کیشیئر کی آواز سنتے ہی بینک میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ارجن نے پستول والا ہاتھ اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس حادثے کی نوعیت کسی کی سمجھ میں آتی، وہ بیرونی دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ بینک کی عمارت سے باہر آتے ہی ارجن پوری قوت سے کار کی طرف دوڑا۔ میدان صاف تھا اور وہاں گارڈ بھی نہیں تھے، جو اس کے لیے اتفاق تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے وقت اس نے دوسرے گیئر پہ بھی ڈال دیا۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور جب تک لوگ اس کے پیچھے بینک سے باہر آتے، وہ بڑی سڑک پر ٹریفک کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اگلے چوراہے پر پہنچتے پہنچتے ٹریفک کی سرخ بتی جل اٹھی۔ اسے مجبوراً رکنا پڑا۔ بائیں طرف مڑنے کے لیے تھوڑی سی جگہ تھی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ کار گزر سکتی۔ اگر اس کے آگے کھڑی کار تھوڑی سی سرک جاتی تو وہ آسانی سے گزر سکتا تھا۔ جب تک سرخ بتی روشن رہتی، اگلی کار کے ہلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ارجن کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر کار کو تیسرے گیئر میں ڈالا، پورا ایکسیلریٹر دبا کر اگلی کار کا بمپر ٹیڑھا کر دیا، جو جھٹکے سے کئی فٹ آگے بڑھ گئی۔ ارجن نے تیزی سے اسٹیئرنگ گھمایا اور بائیں طرف گھوم گیا۔ آگے 3 چوراہوں کی سخت بتیاں اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی۔ وہ تیزی سے جائے برداشت سے دور ہوتا چلا گیا اور اس نے عقبی آئینے میں دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ آخرکار وہ تیز رفتاری سے گاڑی کو دوڑاتا ہوا ایک تنگ سی گلی میں گھس گیا۔ 2-4 موڑ کاٹنے کے بعد اس نے اپنی کار کی رفتار آہستہ کر لی، کیونکہ اب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کا گھر گلی کے آخری سرے پر واقع تھا۔ مکانوں کے عقبی حصے میں باورچی خانہ تھا، جس کی کھڑکی گلی کی طرف کھلتی تھی۔ وہ آتے وقت کھڑکی چٹکنی لگا کر نہیں آیا تھا۔ اس نے جیب سے پستول نکال کر بیگ میں ٹھونسا، کار سے اترا، پھر جلدی سے بیگ کھڑکی کے راستے باورچی خانے میں پھینکا۔ کھڑکی کے پٹ برابر کر کے وہ واپس کار میں آ گیا۔ اس نے پہلے ہی اس بات کا اچھی طرح سے اطمینان کر لیا تھا کہ کوئی اس کی حرکات و سکنات کو دیکھ تو نہیں رہا۔ واپس آ کر اس نے کار موڑی اور اطمینان کا سانس لیتے ہوئے نیشنل پارک کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک سنسان سی جگہ منتخب کر کے اس نے جھاڑیوں کی اوٹ میں گاڑی کھڑی کی۔ اس نے داڑھی، مونچھیں، ہیٹ اور چشمہ اتار کر پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ پھر اس نے کار میں رکھی ہوئی پانی کی بوتل نکالی، رومال گیلا کر کے اپنا چہرہ اچھی طرح صاف کیا اور سائیڈ آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ پھر وہ بڑے اطمینان سے ٹہلتا ہوا ٹیکسی کی تلاش میں مین روڈ پر آ گیا۔ ابھی وہ چند قدم طے کر کے بڑھا تھا کہ اسے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دیے۔ اتفاق سے ایک خالی ٹیکسی نظر آئی تو اسے روک کر اس میں بیٹھ گیا۔ ارجن پہلے کی طرح عقبی سیڑھیوں کے ذریعے اپنے دفتر پہنچا، پھر عام راہداریوں سے گزرتا ہوا لفٹ کے ذریعے نیچے پہنچا۔
تھوڑی سی دیر بعد واپس آ کر اس نے دفتر میں شور مچا دیا کہ اس کی کار چوری ہو گئی ہے۔ دفتر کا عملہ اس کے گرد جمع ہو گیا۔ اس کے مینیجر چودھری کرشن لال نے اسے مشورہ دیا، آپ ابھی اور اسی وقت اپنی کار کی گمشدگی کی اطلاع پولیس کو دے دیں۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کو کیوں نہیں؟ فون کر کے رپورٹ کر دوں؟ نہیں، انہیں اس کی بات کاٹی، آپ خود چلے جائیں کیونکہ پولیس فون کی رپورٹ پر فوری کارروائی نہیں کرتی ہے۔ وقت ضائع مت کریں۔ ٹھیک ہے، ارجن پریشانی سے ہاتھ ملتے ہوئے بولا، میں رپورٹ کرانے جا رہا ہوں، اگر میرے متعلق پوچھنے آئے تو بتا دینا۔ آپ کسی بات کی چنتا نہ کریں۔ اس نے دفتر کی لڑکیوں اور مردوں کی اونچی آوازیں سنی۔ دفتر کا عملہ اس کی پریشانی میں برابر کا شریک لگ رہا تھا۔ پھر بھی وہ ان سے رخصت ہو کر پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھ گیا۔ پولیس اسٹیشن کی عمارت میں داخل ہوتے وقت اسے خود اپنے آپ پر گھبراہٹ طاری کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں کے افسر کو واردات کا علم ہو چکا تھا۔ وائرلیس یا موبائل فون کے ذریعے اس کی انسپکٹر سے ملاقات کے بارے میں بھی معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے وہی کہانی دہرائی جو اس نے انسپکٹر کو سنائی تھی۔ اس نے کار کی منتقلی کی رسید پر دستخط کیے اور اپنی کار لے کر پولیس اسٹیشن سے نکل گیا۔ جب وہ گاڑی فاتحانہ انداز سے چلاتے ہوئے گھر کی طرف جا رہا تھا تو اس کا دل قہقہے لگانے کو چاہ رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ انسپکٹر نے بتایا تھا کہ ڈاکو 26 لاکھ کے نوٹ لے گئے تھے۔ اسے خود گننے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ اس نے سوچا کہ پتنی کو 1 لاکھ کی رقم دے دے گا جو اس نے لی تھی اور مزید 25,000 منافع کہہ کر بھی ادا کر دے گا۔ باقی رقم اپنا کاروبار مستحکم کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ اسے معلوم تھا کہ کامیابی کا نشہ اترنا شروع ہو گیا اور اس کے تنے ہوئے اعصاب اپنے اصلی حالت میں واپس آ جائیں گے تو اس سے خاصی تکلیف محسوس ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی بے تابی پر قابو نہ پا سکے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ پتنی کو شملہ یہ کہہ کر لے جائے گا کہ اسے کاروبار میں بے پناہ فائدہ ہوا ہے۔ وہ دوسرا ہنی مون منائے گا۔ اس کی شادی کو 7 برس کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اسے یہ کہہ کر فریب دے گیا کہ ان 7 برسوں کے بعد بھی وہ نہایت حسین اور نوجوان دوشیزہ لگ رہی ہے۔ وہ اس کے دام فریب میں آ جائے گی۔ عورت چونکہ اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوتی ہے، لہٰذا اس کی سیدھی سادی پتنی بھی بہت خوش ہو جائے گی۔ اس کے خیال میں اس نے یہ عقل مندی اور دور اندیشی سے کام لیا تھا کہ اپنی پتنی کو کچھ دن کے لیے اس کی ماسی کے ہاں بھیج دیا تھا، ورنہ اس کی موجودگی میں وہ لاکھ کوششوں کے باوجود اپنی کیفیت نہیں چھپا پاتا۔ اس کی پتنی اس کی غیر معمولی کیفیت کو فوراً تاڑ لیتی، پھر اسے کئی سوالوں کے جواب دینے پڑتے۔ جب تک وہ لوٹ کر آئے گی تب تک معاملہ سرد پڑ چکا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے ارجن نے کار گیراج میں کھڑی کی اور تقریباً تیزی سے لپکتا ہوا گھر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ جلد سے جلد اس دولت تک پہنچنا چاہتا تھا جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی جان، آوری، وقار اور عزت داؤں پر لگا دی تھی۔ اس رقم کو کسی محفوظ جگہ چھپا دینا چاہتا تھا۔ اس بیگ میں اس کا پستول بھی تھا جس کے بارے میں اس کی پتنی کو علم نہ تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا، کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ دروازہ تھوڑا تھوڑا سا کھلا تھا۔ اندر سے اس کی پتنی کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید وہ کسی وجہ سے جلد لوٹ آئی ہوگی۔ ارجن نے سوچا کہ اس کی نیت وہ دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ اچانک اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر سے اسے اس کی پتنی کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید وہ کسی وجہ سے جلد لوٹ آئی ہوگی۔ ارجن نے سوچا کہ اس کی پتنی کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ دوسری آواز کسی مرد کی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ وہ واپس پلٹ جائے اور کس جگہ سے فون کر کے پتنی سے معلوم کرے کہ اس کے ساتھ گھر میں کون مرد ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس خیال پر عمل کرتا، اس کی پتنی خود دروازے پر آ گئی۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے پتی کے قدموں کی چاپ سن لی تھی جو اس کے لیے مانوس تھی۔ او آپ آ گئے۔ پتنی اسے دیکھ کر اچھل پڑی۔ کیا بات ہے جانی؟ اس نے اپنی پتنی کی بے چینی محسوس کر لی تھی۔ اپنی سراسیمگی چھپانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، تم جلدی واپس آ گئی؟ ماسی گھر پر نہیں تھی۔ پڑوسن نے بتایا کہ وہ پونا گئی ہوئی ہیں، بتا کر نہیں گئی تھی کہ کب واپس آئیں گی، اس لیے میں نے سوچا گھر واپس چلی جاؤں۔ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ بات ہی کچھ پریشانی والی ہے، پتنی نے جواب دیا۔ میری جگہ تم بھی ہوتے تو پریشان ہو جاتے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ ارجن نے پوچھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اندر آؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں، پتنی نے سرگوشی میں کہا تو اس کا لہجہ ارجن کو بڑا پراسرار سا لگا۔ پھر اس کی پتنی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا
اور اسے اندر کھینچا۔ وہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ پرجوش بھی دکھائی دے رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، کھڑکیوں پر پڑے پردوں کے باعث نشستگاہ میں ہلکا سا اندھیرا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ دو افراد روشنی میں کے بغیر اسے کو دیکھ نہ سکے۔ اس کی پتنی اتنی پرجوش تھی کہ وہ آداب کے تقاضے بھی فراموش کر بیٹھی۔ اسے چاہیے تھا کہ پہلے اس نبی سے اس کا تعارف کراتی۔ اس کی صورت اسے ناف سے نظر نہیں آئی تھی۔ تمہیں بتاؤں کیا ہوا تھا؟ تم شاید ہی یقین کرو گے، وہ کہنے لگی۔ میں مکان میں داخل ہوئی ہی تھی کہ میں نے مکان کی پچھلی طرف کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنی۔ پھر میں نے باورچی خانے کی کھڑکی بند ہونے کی آواز سنی۔ میں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ایک آدمی تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ وہ جلدی سے کار میں روانہ ہو گیا۔ اس کی داڑھی اور لمبی مونچھیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سیاہ چشمہ لگایا ہوا تھا۔ اس نے بالکل تمہارے جیسا لباس پہنا ہوا تھا، رنگ بھی یہی تھا۔ ارجن کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بھونچال آ گیا ہو، پیروں تلے زمین کھسک رہی ہو، در دیوار جھول رہے ہوں، پتنی کے الفاظ اس کے کانوں میں گرم گرم سیسی کی طرح پگھل رہے ہوں۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن پتنی کو چپ کرانا آسان نہیں تھا۔ وہ باتونی تھی، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے باورچی خانے سے کھڑکی کھولنے کی آواز سنی تھی، اس لیے باورچی خانے میں جانا ضروری تھا کہ کہیں بلی تو کسی چیز پر کودی نہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ باورچی خانے کے فرش پر چرمی بیگ پڑا ہوا تھا۔ ڈیئر، پتہ ہے اس میں کیا تھا؟ کرنسی نوٹ، بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے نٹوں کی گڈیاں۔ ان کے خوش ہونے کے باوجود میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ ارجن نے دیکھا کہ یہ باتیں کرتے ہوئے بھی اس کی پتنی کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اس کے جسم پر بھی خود کپکپاہٹ طاری ہو رہی تھی۔ اس نے خود پر قابو پانے کی جدوجہد کی اور موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ میں نے پولیس کو فون کیا تو پولیس نے یہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگائی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا اور اپنا بیان بھی لکھوا دیا۔ باقی لوگ رقم کا بیگ لے کر چلے گئے ہیں، لیکن یہ صاحب، ان کا نام مجھے یاد نہیں رہا، ابھی تک نہیں ہے یہاں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ تم سے مل کر ہی جائیں گے۔ ارجن نے اس شخص کی طرف دیکھا، چند لمحے اسے گھورتا رہا۔ اچانک جیسے اس کے پیروں سے جان نکل گئی، وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا تو ارجن نے اس کے پہچان لیا۔ یہ وہی چھوٹے قد کا موٹا اور بڈھا سراخ خرساں تھا، پرکاش آنند تھا، جس سے اس کی ملاقات پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہوئی تھی۔ وہ اپنی جیب سے ہتھکڑی نکال کر مسکرایا۔ جب آپ کی پتنی نے پولیس ہیڈ کوارٹر کو فون کیا، اس وقت میں انسپکٹر کے پاس بیٹھا تھا۔ مجھے آپ کا نام یاد ہے۔ ارجن نے خاموشی سے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ اس کی پتنی حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے ہتھکڑی لگتے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جو منصوبہ بڑی ذہانت سے بنایا تھا، جسے اپنی ہمت اور جرأت سے پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا، اس ذہانت کو اس کی دیانتدار پتنی نے خاک میں ملا دیا تھا۔